دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ کرے گا، دکان بنائے گا، پراپرٹی بنائے گا، گھر مکان، یہی سارا کچھ بنائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس قدر محبت کی جب آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت السماء والارض، اے آدم اگر مجھے محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو بھی نہ بناتا، آسمان کو بھی نہ بناتا۔ اور یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے آدم اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا، رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ پتا چلا اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ زمین بنا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ لگا تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری تخلیق جو کی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں کی ہے۔ اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ عرش و کرسی کو بناتا، نہ سمندر کی بہاریں ہوتی، نہ موجیں ہوتی، یہ کوئی کچھ نہ ہوتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا، رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ گویا پتا چلا اگر رب ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گویا یہ ساری تخلیق جو ہوئی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی ہے، تو پھر ہم ان کی عظمت کے تذکرے کیوں نہ کریں، ان کا گن کیوں نہ کھائیں۔ تیرا کھاواں تیرا ہی گیت گاوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آپ کو اپنے جیسا کہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، مرتے دم تک آپ کی عظمت کا تذکرہ کریں۔ حضور کے غلام ہیں نا، حضور کے نوکر ہیں، الحمدللہ حضور کی غلامی ہی سب کچھ ہے، حضور کی غلامی ہی سب کچھ ہے، ورنہ پھر دنیا میں کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ آئے گئے، ہمارے گلے میں تو حضور کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا، حضور کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، تو پھر حضور کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر یہ قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے تو پھر سچا غلام بننے کی ضرورت ہے، سچا غلام بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان تو ہیں، ہمارے اندر مسلمان نام کے تو ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی کوئی کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ داڑھی دیکھو تو ہمارے چہرے سے غائب ہے، زنا کے مناظر ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں، پھر حضور کی عظمت کا ساری برائیاں ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں، پھر بھی حضور کا غلام کہلاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن اپنے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن شرط یہ ہے اپنے وضاقتہ کو بدلو، اپنے وضاقتہ کو بدلو، حضور کا غلام بن جاؤ۔ سچے غلام بن گئے، آج بھی دنیا اپنے سر کو آپ کے قدموں میں خم کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور کا سچا غلام بن کر کے دکھا دو۔ اگر سچے غلام بن گئے تو حضور کے غلاموں کی شان تو یہ ہے کہ دیکھ لیا تو بلال حبشی بن گئے اور بغیر دیکھے محبت کیا تو ویسے قرنی بن گئے۔
حضور سے سچی محبت کریں، سچا عشق کریں، حضور کی غلامی ہی سب کچھ ہے۔ میرے بھائی الحمدللہ ہم شادی کی محفل میں بیٹھے ہوئے، کچھ نصیحت کی باتیں۔ آج ہماری شادیوں کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہماری شادیوں میں ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی بارات جا رہی ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی بارات جا رہی ہے۔ اگر عورتوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر میک اپ اس طرح ہوتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے، خاتون جنت کی تاریخ پڑھے، میرے آقا علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ آپ کا جسم کبھی سورج نے نہیں دیکھا، کبھی چاند نے نہیں دیکھا، تو پھر آج مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو کر کے یہ بیٹیاں کہاں بہکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر پر اپنے بچیوں پر کنٹرول کرے، ان پر کنٹرول کرے۔ آج یہ ساری برائیاں جو جنم لے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اسلامی شعار نہیں پایا جا رہا ہے، اسلامی کلچر نہیں پایا جا رہا ہے۔ کل تک غیب جسے دیکھ کر کے مثال دیا کرتے تھے، آج وہی تمہیں دیکھ کر کے ہنستے ہوئے، وہی دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ بارات جا رہی ہے، آپ دیکھیں نا، اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھیں، خدا کی قسم ابھی دیکھو نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے منحوس عورت وہ ہے، دیکھو بڑی تاریخ، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے منحوس عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے سستی سنورتی ہو۔ اپنے شوہر کے علاوہ اگر وہ کسی اور کے لیے سستی سنورتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ سب سے زیادہ منحوس ہے۔ یار جہاں جائز ہے وہاں تو نہیں سنورتی، آج غیروں کو دکھانے کے لیے، بارات میں جانے کے لیے، فلاں فنکشن میں جانے کے لیے اپنے آپ کو سستی سنورتی ہو۔ میری بہنوں اگر میری آواز سن رہی ہو تو خدا کی قسم ایک ایک جملے کو اپنے دل کے تختی پر نوٹ کرنا اور جانا، تو آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جانا، آج کے بعد ہم خیر کے لیے نہیں سنوریں گے۔ اگر میرا شوہر ہے تو میں اس کے لیے سنوروں گا۔ تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والا کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا، کوئی تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والا کوئی خالد بن ولید ہوگا۔ میری بہنوں اگر آج بھی اپنے آپ کو تم نے سنوار لیا تو خدا کی قسم آج بھی وہ دن بعید نہیں ہے کہ آپ کی کوکھ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ محمد عربی کا غلام پیدا ہوتا نظر آئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ دیکھو ابھی ایک بات بتاؤں، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جسے امریکہ نے تیار کیا، اس کا ریسرچ اس نے بتایا کہ 99% جو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں نا، پاگل دماغی سلطنت ان کا خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، 99% جو پیدا ہوتے ہیں نا، آپ کی بھی کوتاہی ہے، میں صرف عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی بھی کوتاہی، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اگر وہ حالت پریگننسی میں ہے، پریگننٹ ہے، تو اس یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ اگر اسے آپ گالی دیتے ہیں وہ دماغی سلطنت کھو دیتی ہے، وہ زیادہ پریشان ہوتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ بچے پر پڑتا ہے، اس کا ایفیکٹ بچے پر پڑتا ہے۔ آپ اسے مارتے ہیں تو وہ آپ تو بظاہر اپنی بیوی کو مارتے ہیں لیکن اس کا اثر آپ کے بچے پر پڑتا ہے۔ یہ سائنس کا ریسرچ ہے، اس یونیورسٹی کا ریسرچ ہے۔ تو آپ سے بھی اپیل ہے، خدا را اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں عورت آئی ہے، یار حضور سے بڑا عظمت والا اس دنیا میں کون ہوگا، لیکن خدا کی قسم امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں جب آتے تھے تو اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہوتا تھا کہ میں آٹا گوندتی اور روٹی بنانے کی تیاری کرتی، میرے آقا علیہ السلام آتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے لوئی بنایا کرتے تھے۔ حضور کے اخلاق تو یہ تھا۔ آج ہم اپنے گھر کی عورتوں کو مارتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، خدا کی قسم اسلام تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو مارو، انہیں پیٹو، انہیں گالیاں دو۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ تا دیر قائم رہے تو حضور کے غلام بن جاؤ، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنا کر کے اپنی زندگی بشر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خوشیوں میں دوبالگی عطا فرمائے۔
خوشیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اور دیکھو ایک بات اور، اسی یونیورسٹی کا ریسرچ ہے، اسی نے بتایا کہ اگر کوئی حالت پریگننسی میں ہوتی ہے نا اور حمل سے ہے نا، اگر وہ حمل سے ہے تو آپ اگر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مبارک ہو بھائی آپ باپ بننے والے ہیں، یہی تو کہتا ہے۔ ارے بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تھوڑا یار بولتے رہے، آپ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ہوتا رہے گا، ورنہ میرا ٹائم تو ہو رہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی کا ریسرچ ہے، اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہو اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی مبارک ہو آپ باپ بننے والے ہیں، یہی تو کہے گا۔ اس کے بعد آپ کی خوشیوں کا تو ٹھکانہ نہیں، آپ بہت خوش ہو جائیں گے، ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد آپ خود ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب اسے لے جائیں، بادام کھلائیں، بادام کھلائیں گے بچے کے دماغ پر اثر پڑے گا، کاجو کھلائیں اس کی ہڈیوں پر اثر پڑے گا، آپ اپنے بچے کو انار کھلائیں، سیب سنترا کھلائیں، یہ فلاں فلاں چیز کھلائیں، اس کے بچے پر اثر پڑے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور بہنوں کو اپنی نصیحت کرنا پڑے، ذرا توجہ سے میری بات سنیں گی۔ آپ کیا کہتا ہے کہ آپ لے جائیں، سیب کھلائیں، انار کھلائیں، اسے وٹامن ڈی پیدا ہوگا، تندرست پیدا ہوگا، طاقتور پیدا ہوگا۔ آپ لے جائیں، آپ گھر لے کر کے آتے ہیں، وہی کام اپنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو فلا فلا اشیاء کھلاتے ہیں، وہ کھاتی ہے، الحمدللہ آپ کا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ اب مجھے ذرا غور کر کے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادام کو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بادام کو کس نے پیدا کیا؟ ذرا زور سے بولیں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سیب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ انار کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ امرود کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب مجھے توجہ سے بتائیں کہ جب آپ کی بیوی انار کھائے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ سیب کھاتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ بادام کھاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ بچے پر پڑتا ہے، کاجو کھاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ بچے پر پڑتا ہے۔ تو سنو، بادام کو اللہ نے پیدا کیا، کاجو کو اللہ نے پیدا کیا، سیب سنترا ان سب ساری اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کو کھا کر جب آپ کی بیوی کھاتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تو ذرا غور سے بتاؤ کہ جس قرآن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اگر اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے بچے کی پرورش ماں کرے گی تو کیا اس کا اثر اس بچے پر نہیں پڑے گا؟ خدا کی قسم، اگر قرآن پڑھ پڑھ کر کے اپنے بچے کی پرورش کرے گی تو بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوگا، بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، بیٹا خالد بن ولید پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، بیٹا خالد بن ولید آج بھی آگ کر سکتی ہے انگارے گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر قرآن پڑھ پڑھ کر کے بچوں کی پرورش کی جائے تو ہر بچہ محمد عربی کا غلام پیدا ہوگا، ہر بچہ محمد عربی کا غلام پیدا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے وضع خطا کو بدلو، شرط یہ ہے کہ حضور کی سنت کریمہ کو اپنا کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارا بچہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارا بچہ تعلیم میں پیچھے ہے۔ خدا کی قسم، اگر ماں کنیز فاطمہ ہو، باپ محمد عربی کا غلام ہو تو ہر بچہ تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا، مجدد الفسانی پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام بنا، یہ ہے کہ اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام بنا لیں۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، ہماری کنڈیشن کیا ہو چکی ہے، ہم نے اپنے وضع قطع کو بدل کر کے اپنا وقار ہی ختم کر دیا، ورنہ قرآن تو آج بھی اعلان کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں سب میں تم ہی بہترین امت۔ قرآن تو آج بھی اعلان کر رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے بہتر ہو کہ تم ہی برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے بہتر ہو۔ لیکن آج برائیوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، برائیوں کو ہم نے
نے اپنا لیا. برائیاں ہمارے اندر سے جھلک رہی ہیں, سارے خرافات ہمارے اندر آ چکا ہے. وہ ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھا کر کے دیکھو نا, حضور علیہ السلام آج ہم جو پریشان ہیں نا, یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. حضور علیہ السلام نے بہت سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا یوشک ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. قرب قیامت ایسا ہوگا کہ تمام لوگ میری امت پر ایسے جھپٹیں گے جیسے کہ بھوکا برتن کو دیکھ. صحابہ نے فرمایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحن من قلت یومئذ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. حضور نے فرمایا انہم کثیرون غثاء کغثاء البحر, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری اوقات سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی. تمہاری اوقات سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی. کبھی اس کی جے بجے, کبھی اس کی جے بجے, کبھی اس کا نعرہ, کبھی اس کا نعرہ. یار ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارے پاس تو اقطاب کے آئیڈیل ہیں, تمہارے پاس تو حضور کے صحابہ کے آئیڈیل ہیں. ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ اگر آج بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزارے تو آج بھی تمام برائیاں ہمارے گھروں سے ختم ہوتی, تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم نے غیروں کے شیوے کو اپنا لیا ہے اور دنیا ہم پر جھپٹ رہی ہے, دنیا ہم پر لان تان کر رہی ہے, دنیا ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے. میرے عزیزوں, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاؤ تو شرط یہ ہے کہ محمد عربی کے غلام محمد عربی کے غلام بن جاؤ. میرے عزیزوں, وقت نہیں ہے ورنہ میں اور بیان کرتا, اور میرے بعد بہت بہترین خطیب آپ کے سماعتوں تک پہنچنے والے ہیں, جسے حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب احمد عالم جامعی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات کو ان کو بھی سماعت کرنی ہے. میرے عزیزوں, بس اتنے ہی بات کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ آج بھی دنیا اپنے سر کو ہمارے قدموں میں خم کرے تو حضور کا نوکر بننا ہوگا, حضور کا عشق اپنے دلوں میں, حضور کے عشق کو اپنے دلوں میں جلانا ہوگا. اس دیپ کو اگر جلا لیا تو کوئی بلال حبشی بن کر کے چمکے گا, کوئی محمد بن قاسم بن کر کے چمکے گا. حضور کا نوکر بن کر کے دیکھو, دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک و مولا میرے بولنے میں کسی قسم کی عمدن یا سہون غلطیاں سرزد ہو گئی ہو تو پورے حاضرین کو تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر کے صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے.